اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج ہمارا مقامات العارفین کا 13واں یا 14واں جو ہے وہ لیکچر ہے، اور بنیادی طور پر ابن سینا جو ہیں وہ جو ہم نے اب گفتگو شروع کی ہے وہ ہے ہماری جو پریکٹیکل اسپریچول جرنی ہے اس کے بارے میں نے خاص طور پر پریکٹیکل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عملی طور پر ہمیں اسپریچول جرنی شروع کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابن سینا پہلی سٹیج تقریباً 12 سٹیجز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور 12 کی 12 جو سٹیجز ہیں اور 12 کے 12 جو مراحل ہیں وہ بہت ہی اپنی ذات میں اہمیت رکھتے ہیں، اور بہت ہی باریک نکات ہیں جو ابن سینا اس کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ابن سینا پہلا جو مرحلہ اسپریچول جرنی اور جس کو کہتے ہیں جو ایک روحانی سفر جو ہے اس کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے ارادے سے، کہ ہم جب تک ارادہ نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقامات العارفین کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور کتاب بھی ہے، منازل السائرین، کہ جس میں خواجہ عبداللہ انصاری نے 100 سٹیجز کی طرف اشارہ کیا ہے اسپریچول جرنی کی۔ وہاں پر بھی جو پہلی سٹیج ہے اس کو انہوں نے یقظہ قرار دیا ہے، یعنی ویک فلنس، یعنی بیداری۔ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ جو ہے وہ اپنی اسپریچول جرنی شروع نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کو شناخت نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی اپنی پرابلمز کی، اپنی ڈیفیکلٹیز کی، اپنی ڈیفیشنسیز کی، اس وقت تک آپ جو ہیں اپنی اسپریچول جرنی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ارادہ اور بیداری ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں کئی لحاظ سے مماثلت اور ایک طرح کی جو ہے سملیرٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ لیکن جو بہرحال گفتگو جہاں پر ہم نے پہنچائی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ارادہ تو کسی بھی چیز کا انسان کر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ وہ آخری چیز ہوتی ہے جس کے بعد آپ کا عمل انجام پاتا ہے، لیکن ہم ارادے کی سٹیجز کو نہیں سمجھتے۔ ارادہ کب بنتا ہے انسان کے اندر؟ ارادہ کب انسان جو ہے کہہ سکتا ہے کہ میں اب اس چیز کا ارادہ کر رہا ہوں؟ تو عام طور سے اتنا یہ غیر محسوس ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ابن سینا ہمیں اس باریک نقطے کی طرف جو ہے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ارادہ بننے تک کے جو مراحل آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں وہ مراحل کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور ان سٹیجز سے جب آپ گزرتے ہیں، اگر گزشتہ سٹیجز میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ کے ارادے میں بھی پرابلم آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی غلط چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، اگر آپ احکامات دین کے خلاف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ ارادہ ایک طرف تو آپ کے عمل سے پہلے جو آخری چیز آپ کی ذات میں ہوتی ہے وہ آپ کا ارادہ ہے، اور آخری سے پہلے جو مراحل ہیں اس کی طرف ابن سینا نے اشارہ کیا جس کی طرف ہم آج بات کریں گے۔ اور ان مراحل سے لے کر اس ارادے تک جو ہے وہاں اگر پہلے پرابلم آ جائے تو ارادے میں بھی پرابلم آ جاتی۔ ارادہ جو ہے آپ کا بیسیکلی تابع ہے، فالو کرتا ہے آپ کے جو پہلے سٹیجز ہیں جس میں آپ پہلے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں، پھر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ شوق جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے، اس شدت اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو عملاً انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا تصور ہی غلط ہو، اگر آپ کی تصدیق ہی غلط ہو، اگر آپ کا علم ہی غلط ہو، اگر وہاں پر آپ جہالت کا ثبوت ہم لوگ دیں، اگر وہاں پر انسان غفلت کا شکار ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں
آپ کسی غلط چیز کا تصور کرنے لگیں، آپ کی پرائرٹیز غلط ہو جائیں، فرض کرتے ہیں کہ ہم میٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، ہم بہت مادہ پرست بن جاتے ہیں، اور ہم مادیت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے ورلڈلی ڈیزائرز ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارا تصور کیا ہوگا؟ ہمارا تصور یہی دنیا ہوگا، دنیا کی چیزیں ہوں گی، اور پھر اسی کے سلسلے میں ہمارا شوق پیدا ہوگا۔ یہ جو ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، یہ شوق اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو شوق بھی جو ہے اس سے پہلے کی جو سٹیجز ہیں، وہ ہمارا علم ہے، وہ ہماری معرفت ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو بھی اس میں انوالو چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر اگر پرابلم آ جاتی ہے تو ہمارا شوق غلط طرف نکل جاتا ہے، غلط چیز کا ہمیں شوق ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ہمیں شوق ہو سکتا ہے، اور پھر ارادہ ویسے بنتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ عمل جو ہے اس کے مطابق انجام پاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے اس کو بیان کیا، میں اس کو مختصراً جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ کر ہم اپنی گفتگو آج سے جو ہم نے عبارت پڑھنی ہے، تو میں اس کی تفصیلات آپ کو پہلے سے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، جب ہم عبارت پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہیں میں اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا، اور ابن سینا جس کی طرف بات کرتا ہے، ابن سینا یہ کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں استبصار کا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں رغبت کا، کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ارادے تک پہنچنے میں اور اس سے پہلے جو ہے آپ میں استبصار ہونا چاہیے۔ استبصار کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بصیرت ہونی چاہیے، آپ میں آگاہی ہونی چاہیے، آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے، آپ میں شعور ہونا چاہیے، اور سادہ الفاظ میں آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ اور استبصار کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہوں، میں حق اور باطل کی شناخت کر سکتا ہوں، میں سیاہ اور سفید کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہوں۔ تو یہ استبصار ہے۔ اور رغبت کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی ٹینڈنسی سے ہے، آپ کے انکلینیشن سے ہے، آپ کے رجحان سے ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی وہ کہ جو کمال مطلق ہے، جو حقیقتاً پرفیکٹ ہے، چونکہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہیں، اسی کی طرف رغبت ہے، تو ہمارے اندر ایک تڑپ اور رغبت، اور ہمارے اندر جو ہے ایک رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو رغبت اور معرفت اور استبصار، یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ احتیاج سے ہے، کہ آپ کے اندر جب تک نیڈ نہیں ہوگی، آپ جو ہے کسی چیز کا تصور، کسی چیز کی تصدیق، یعنی آپ اپنے اندر یہ فیل کریں گے، تو احتیاج کے نتیجے میں، یعنی جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور سیریسنس آپ کے اندر، ہمارے اندر ہوتی ہے صحیح اور غلط کے سلسلے میں، تو اس سے پہلا کام جو ہمارے اندر ہوتا ہے ہماری ذات میں، وہ ہماری نیڈ سے اس کا تعلق ہے، ہماری احتیاج سے اس کا تعلق ہے، کہ ہم احتیاج کیا رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر ہماری احتیاج ہی نہ ہو کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے میسج پر غور کرنا، اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنا، اور اس کو اہمیت دینا، اگر یہ ہماری نیڈ ہی نہ ہو، ہماری احتیاج ہی نہ ہو، دیکھیں آپ کے تصور اور آپ کے تصدیق کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک احتیاج پیدا ہوتی ہے کمال مطلق کی طرف، ایبسولوٹ پرفیکشن کی طرف، کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت مرحلے تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ باطنی خوبصورتی کو اہمیت دینے لگتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ، جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہم ایک ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، جستجو کی تڑپ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ ہمیشہ ہمارے اندر باقی رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ جستجو کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نیڈ ہماری زندگی میں اہم ہے۔ تو احتیاج کی بات ابن سینا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عروۃ الوثقی
جو اللہ تعالیٰ سے کی ذات کو پکڑنا، اس تک پہنچنا، کلنگ کرنا جو لفظ استعمال ہوا یہاں انگلش میں، کہ اس کی طرف جو ہے انسان میں جو ہے اس کی خواہش اور رغبت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس چیز کا کہ ہم جو ورلڈ آف ہولینس ہے، جو وہ مقدس ریلم ہے، مقدس دنیا ہے، اس میں ہم قدم رکھتے ہیں یا اس تک پہنچنے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد بھی خوشی حاصل کرنا اور مسرت حاصل کرنا، اور اس ریلم میں جا کر، یعنی وہ کہ جو عالم قدس الہی ہے، کہ اس میں آپ جا کر جو ایک پلیجر اور ایک ہیپینس اور جوائے فلنس آپ فیل کرتے ہیں، وہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ اس کو فیل کریں اور اس کو محسوس کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے، تو میں اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو میٹیریل آج ہم جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے میں نے یہ عبارت شیئر کی ہے، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو مختصر وقت ہے، چونکہ ہم نے اس اپنے پروگرام کو ہاف این آور تک کر دیا ہے، تو چونکہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے 10 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، تو اس وقت ہمارے وقت کے مطابق 6:18 ہے، تو ہم 6:40 پر جو ہے اپنا آج کا پروگرام جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، نو دیٹ دا ماسٹر in the third namat states that for any volitional or animal movement there are 4 principles۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں یہ نمت نہم ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھیں کہ چیپٹر نمبر 9 ہے، جو ان کی اصل کتاب ہے الاشارات و تنبیہات۔ الاشارات و تنبیہات میں جو ہے وہ ایک پورا مثلا اس میں نمت کے لحاظ سے انہوں نے بتایا ہے کہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، مثلا فورتھ جو ہے وہ صرف فلسافیکل ہے اور براہین اس بات وجود خدا کے اوپر ہے، پھر ففتھ ہے، پھر سکسth ہے، پھر سیونتھ ہے، ہر ایک کا مختلف ٹاپک ہے۔ تو یہ ظاہراً ہم 9ویں نمت جو ہے، 9واں چیپٹر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تھرڈ میں ابن سینا یہ بیان کر چکے ہیں کہ فار اینی ولیشنل اور اینیمل موومنٹ، یعنی وہاں پر جو عبارت ہے عربی کی، چونکہ کبھی کبھی انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں مثلا اس طرح سے بیان شاید نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں اس کی عربی بھی اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ میں اس کو بہتر طور پر ایکسپلین کر سکوں۔ عربی میں یہاں لفظ ہے حرکت الارادت الحیوانیہ، کہ ارادے کا تعلق، دیکھیں جو لائف جس کو ہم کہتے ہیں، سول جس کو کہتے ہیں، وہ قرآن کی نگاہ میں جس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی جو نان لیونگ بینگز ہیں ان میں بھی روح پائی جاتی ہے، لیکن ہم ان کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد پلانٹس جو ہیں ان میں بھی ایک قسم کی روح پائی جاتی ہے، اس روح کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی وہ ان میں جو گروتھ ہوتی ہے، ان میں جو نشو و نما ہوتی ہے، ان میں جو خارجی دنیا کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک درخت جو ہے وہ کس طرح سے شروع سے تمام مراحل کو طے کرتا ہے، پھر اس میں فروٹس آتے ہیں، پھر اس میں اس سے پہلے پھول آتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں بھی ایک قسم کی روح پائی جاتی ہے۔ لیکن ارادہ جو ہے، ہم ارادے کا لفظ ہم عام طور سے استعمال نہیں کر پاتے ان 2 جگہ پر، لیکن ارادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے حیوان سے، جو اینیملز ہوتے ہیں اور حیوانات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ارادے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ متحرک بالارادہ۔ جب ہم حیوان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو متحرک بالارادہ ہو، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک ارادہ پایا جاتا ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ یہ ارادے میں اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے، یہ ارادہ جو ہے مجبوری کے تحت ہے یا نہیں ہے، اور اس ارادے میں جو ہے وہ انسٹنکٹ جو ہے، جس کو ہم جبلت کہتے ہیں، غریزہ کہتے ہیں اور انسٹنکٹ کہتے ہیں، حیوان جو ہے اپنی انسٹنکٹ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور یہ جو اینیمل کی دنیا ہے اور اس کے بارے میں جو ریسرچ ہے، اس میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑی دلچسپ بحث بڑی تفصیل سے اس میں کی جاتی ہے کہ بہت سے حیوانات جن کی آپ تربیت دیتے ہیں، جن کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، وہ رسپونڈ کرتے ہیں
آپ کے جو بھی آپ اس کو سکھایا ہوا ہے, جو بھی بتایا ہوا ہے, یا بعض اینیملز جو ہیں وہ خطرے کو بھانپ کر جو ہے آپ کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں, آپ کو متوجہ کرتے ہیں, تو کیا یہ انٹینشنل ہوتا ہے؟ کیا ان کو اپنے علم کا شعور ہوتا ہے؟ عام طور سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری اسلامک مثلا جو اسکالرز گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حیوانات جو ہیں ان کو اپنے علم کا شعور نہیں ہوتا. ایک تو دو لیول ہے نا, ایک تو ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہے کہ ہم علم کے ساتھ ہم ایک کام کر رہے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ایک حیوان ہونے کی حیثیت سے کہ خطرے کا احساس کرتے ہیں, اور خطرے کا احساس کرنے کے نتیجے میں ایک خاص آواز جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں, حیوانات نکالتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کے جو دوسرے اطراف میں ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں, یا انسان بھی متوجہ ہو جاتا ہے. مثلا جب زلزلہ آنے لگتا ہے, سیلاب آنے لگتا ہے, کوئی بڑی آفت آنے لگتی ہے, تو حیوانات کی جو موومنٹ ہے اور ان کا جو رسپانس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک طرح کی بے چینی اور ایک طرح کا اضطراب جو ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن سوال پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کیا انہیں اپنے علم کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا علم بھی ہوتا ہے, یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. انٹینشنلی کا مطلب بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ آپ کو آپ مثلا فرض کریں کہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا خطرہ ہے, تو بیسیکلی آپ کو یہ پتہ ہے اپنے علم کا, اور اس کا بھی علم ہے آپ کو کہ آپ کی نالج کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کے محسوسات کیا ہیں, آپ محسوس کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھ کیا رہے ہیں, اس کی معرفت آپ کو حاصل ہے. لیکن حیوان کو یہ دوسری معرفت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. تو ارادے کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے حیوان کے لیے, اور یہی وہ یہاں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ دیر آر 4 پرنسپل. اب یہ 4 پرنسپل ہیں جو ارادے کے اندر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا پرنسپل جو ہے وہ ہے پرسیپشن کا, یعنی پرسیپشن یعنی ادراک. سب سے پہلے آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں, اس کا تصور کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ دوسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ دوسری چیز ایپیٹائٹ, یعنی شوق آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. شوق کیا ہوتا ہے؟ وچ از کالڈ لسٹ اور پیشن اور غضب. اب یہ 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو شوق ہے, ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن کا تعلق ہے یہ 2 چیزوں سے ہے, تصور سے ہے اور تصدیق سے ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ تصور اور تصدیق کے اندر کیا فرق ہے. ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور سے کسی چیز کا تصدیق کرنا, کسی چیز کو تصور کرنا, تو تصور کا مرحلہ پہلے آتا ہے اور تصدیق کا مرحلہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ شوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو وہی شوق جس کو ہم روز اپنی زندگی میں جس شوق کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں, تو اس میں پہلی چیز کیا پائی جاتی ہے, اس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ ایک تو لسٹ ہے, شہوت ہے. شہوت کس کو کہتے ہیں؟ شہوت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو فائدے میں نظر آئے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے شہوت اصل میں, جس کو آپ گریڈینس بھی کہہ سکتے ہیں. اور گریڈینس تو اس کی ایکسیسو جو رینج ہے, جب آپ افراط میں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہے. لیکن آپ میں پازیٹیولی بھی جو ہے وہ جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر شہوت نہ ہوتی تو آپ کبھی علم حاصل نہ کرتے, کبھی آپ میں ترقی نہ ہوتی. یہ انسانی ترقی کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو چیز ہمارے فائدے میں ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ غضب ہے. یہ غصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غصہ یہ بیک فٹ پہ جانا ہے, یعنی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ کوئی چیز آپ کو اپیل کرتی ہے, کوئی چیز آپ کو ریپیل کرتی ہے. تو غصے کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ بیسیکلی, ویسے تو ہم جب غصے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایگریسو ہو چکے ہیں اور ہم حملہ کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے باطن میں جائیں غصے کے, تو غصہ اصل میں ایک قسم کا دفاع ہے, ایک دفاعی نوعیت کی چیز ہے. پہلے آپ اپنے اندر جو ہے یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ تھریٹنڈ ہو رہے ہیں, کوئی آپ کو جو ہے تھریٹ کر رہا ہے. جب تک آپ وہ تھریٹ فیل نہیں کرتے
آپ کے اندر غصہ نہیں ہوتا. تو تھریٹ فیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب جب تھریٹ فیل کرتے ہیں تو آپ اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. جب آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں تو غصے کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ جو شوق ہے یہ دو چیزوں کی طرف ہو گیا, ایک تو چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق اور دوسرا چیزوں کو حاصل نہ کرنے کا شوق, چیزوں کو ایوائڈ کرنے کا, چیزوں سے دور ہٹنے کا. یعنی یہ جو ہم غصہ دکھاتے ہیں, یہ جو دفاع ہے, ہم دراصل دشمن کو اپنے سے دور کرتے ہیں. جو چیز ہمارے لیے نقصان دیتی ہے ہم اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں میں شوق کے اندر ابن سینا کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, اور اس کا جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کے انکلینیشن سے ہے, آپ کے رجحان سے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس وقت ارادے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ارادہ اور ول پاور جو ہے اس کی ماہیت کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا تصور ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری تصدیق ٹھیک ہو, لیکن شوق میں پرابلم شروع ہو جائیں. ہمارے اندر جو شہوت کا عنصر ہے کیا وہ بیلنس ہے یا نہیں ہے, کیا وہ حد سے تجاوز تو نہیں کر گیا ہے, کیا وہ اپنے مقام پر موجود ہے, کیا اس میں عدالت موجود ہے. اسی طریقے سے غصہ, کیا ہم غلط جگہ پر غصہ تو نہیں کرتے ہیں, کیا ہمارے اندر وہ بیلنس ہو سکتا ہے ہم اس آؤٹ آف بیلنس ہو گئے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے ہم وہاں پر بھی غصہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, افراد ہوتے ہیں جو فیملی لائف کے اندر جو ہے یا اپنی کمیونٹی لائف میں بہت جلدی غضبناک ہو جاتے ہیں, بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو غصے میں آتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ بھی درست نہیں ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. تو ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اعتدال کو حاصل کرتے ہیں, جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے ایک صحیح جگہ پر کھڑے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ غصے میں بھی آتے ہیں, اور ضرورت کے مطابق آپ کی جو شہوت ہے وہ کنٹرولڈ ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کا حق بھی کھانے لگیں. ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں شوق ہوتا ہے اس کا کہ ہم حاصل کریں, لیکن وہ تو دوسروں کی ملکیت ہے, وہ تو دوسروں کا حق ہے. ہم ظلم کیوں کریں ان کے اوپر کہ وہ جو ہے ہم ان کا حق ہم ان سے چھیننے لگیں. یہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں, یہ جو لوگ ستمگر ہوتے ہیں, یہ جو لوگ بنیادی طور پر جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کو چھینتے ہیں, اس لیے کہ ان کا یہ والا پہلو جس کا تعلق شوق سے ہے, جس کا تعلق لست سے ہے, جس کا تعلق شہوت سے ہے, اس میں پرابلم آ جاتی ہے, وہ امبیلنس ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرے کے پاس جو موجود چیزیں ہیں اس پر بھی اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہم یہ خاص ٹاپک کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جو بتانا چاہتے ہیں ابن سینا, ہماری زندگی میں جن چیزوں کو ہم اصلاً اہمیت نہیں دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں کرپشن پھیلتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے اس کی گردن کاٹتا ہے, ایک دوسرے کا خون بہاتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اور ملائکہ نے جب اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ پروردگارہ تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے کہ جو خون بہائے گا اور جو لوگوں کو قتل کرے گا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتے اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ جو غضب کا پہلو ہے, جو شہوت کا پہلو ہے, یہ خود اپنی ذات میں اس کو اپنے مقام پر رکھنا آسان کام نہیں ہے. جس انسان کو اللہ پیدا کر رہا ہے اس کے انگریڈینٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے آپ کو صحیح مقام پر نہیں رکھ سکتا. جب وہ تجاوز کرے گا تو پھر وہ ظلم بھی کرے گا, پھر خون ریزی بھی ہوگی, پھر دوسرے کا خون بھی بہائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ڈٹرمینیشن, اور تیسری چیز کیا ہے, ڈٹرمینیشن ہے, یعنی آپ کا عزم ہے. یعنی ڈٹرمینیشن کا تعلق جو ہے آپ کے عزم سے ہے. اب عزم کا لفظ جو ہے وہ آپ عام طور سے جانتے ہیں, عزم و ارادہ, ہمیشہ اس کو ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں, عزم و ارادے کو, جو which is called decisive will, یعنی جو بنیادی طور پر آپ کا حتمی ارادہ جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو عربی میں کہتے ہیں الارادۃ الجازمہ, یہ لفظ ہے وہاں پر کہ جو آپ کا حتمی ارادہ, ارادے کے بھی تو مراحل ہے نا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ کمزور ہے, تو ارادہ ابھی آپ کا کمزور ہے تو آپ پھر اس پر عمل نہیں کریں گے, لیکن جب ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ عمل کرتے ہیں. تو ارادے کے بھی لیولز اور سٹیجز ہوتی ہیں. تو یہاں پر ابن سینا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسائسو ول جو ہے
آپ کو اس کو عزم کہتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اینڈ دا سبسروینٹ فیکلٹی ایکسٹینڈیڈ انٹو دا آرگنس. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے، ان میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی ان میں حرکت کا باعث بنتی ہے. یعنی یہ ارادہ جب بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جب آپ بالکل کسی کام کو کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پورے جسم میں، آپ کے اعضاء و جوارح میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ ارادہ جو ہے آپ کے جسم میں تقسیم ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھوں میں اس کا اثر آتا ہے، آپ کی آنکھوں پہ اس کا اثر آتا ہے، آپ کے پاؤں میں اس کا اثر آتا ہے. تو اس کے بعد آپ کوئی عمل جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا اور جو ہے وہ جو اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے عربی میں، جو عربی کی جو ڈکشنری ہے سب سے بڑی المفردات، اس کے میں لفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ عزم کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے. عزم کو ڈیفائن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ عزم کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے. وہ لکھتے ہیں مفردات کے جو مصنف ہیں، راغب جس کا نام ہے، کہ عقد القلب علی امضاء الامر. کیا مطلب؟ آپ کا جو ہارٹ ہے، ایک تو قلب ہو گیا، آپ کا ہارٹ ہو گیا. دوسرا لفظ یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ عقد. عقد کہتے ہیں نوٹ کو، یعنی گرہ کو. عقد جو نکاح جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم عقد کہتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک قسم کی بانڈ، ایک قسم کا رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک گرہ باندھنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو عقد القلب یعنی عقد کی گرہ کا باندھنا کس سے؟ علی امضاء الامر، یعنی کسی کام کو حتمی نتیجے تک پہنچانا. یعنی اب آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، آپ اس کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس کا تعلق آپ کی عقل سے ابھی نہیں ہے. اب ذہن اور عقل سے آپ نکل آئے ہیں، عقل آپ استعمال کر چکے ہیں، تصور آپ استعمال کر چکے ہیں، تصدیق آپ استعمال کر چکے ہیں، شوق آپ میں پیدا ہو چکا ہے. اب جو آپ جس مرحلے پر ہیں، آپ اس کے نتیجے میں اب جو ہے وہ اب آپ کے اندر جو ہے وہ ارادہ پیدا ہوا، اور اب آپ کا جو قلب ہے اس کا اس سے تعلق ہے کہ قلب آپ کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عزم. آپ کے قلب کا گرہ بندھنا کسی اس چیز سے جس کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں. یہ وہ بیسیکلی کہنا چاہتے ہیں. پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ the movement under discussion here is volitional not animalistic. وہی کہتے ہیں کہ ہم ولیشنل کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں حیوانات کی، حیوان کا جو ارادہ ہوتا ہے. تو ایک تو ارادہ حیوان ہوتا ہے اور ایک ارادہ خود انسان کے لیول پر ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو خود ارادے کے اوپر ہے اس وقت، اصل ارادے کے اوپر. یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں آگے چل کر یہ اس کو بتائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اینڈ اٹ ہیز primacy among the principles mentioned. اور آگے یہاں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سپرمیسی پائی جاتی ہے. یہ جو اس کے ارادے کے ہم نے مراحل بتائے ہیں جس کی طرف، اس میں سے ایک کیا ہے؟ تصور اور تصدیق، یا اس کو ابن سینا نے ایک لفظ استعمال کیا استبصار، یعنی بصیرت، معرفت. یہ جو معرفت کا لفظ ہے، بصیرت کا لفظ ہے، اویئرنیس کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک سپرمیسی حاصل ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو برتری حاصل ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے. اس مسئلے کو، اس پورے عمل تک پہنچنے تک جو مراحل ہیں، ارادے سے زیادہ جو آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کا تصور ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کی تصدیق ہے. آپ جب کسی چیز کی، تو یہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ primacy among the principles mentioned. So this is what he has called understanding. دیکھیں آپ نے کہا آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. استبصار، استبصار یعنی انڈرسٹینڈنگ، اور the conviction connected to the peace of soul. یا یہ کہ اگر آپ استبصار کی منزل پر نہیں ہیں تو ایک اطمینان قلب کی منزل پر آپ ہیں، ایک سکون قلب کی منزل پر آپ ہیں. تو دونوں چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. the second and the third، second and third کیا ہے؟ شوق اور ارادہ. which he has called will، جس کو انہوں نے یعنی عزم کو جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور پر شوق اور عزم کو ایک ہی چیز جو ہے وہ قرار دیا ہے. انہوں نے called will are united here.
یہاں پر ایک جگہ پر مل گئے ہیں, بیکاز دے آر اونلی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر اف دیر از اے ڈفرنس آف اوکیزنس اینڈ ایونٹس اینڈ سچ اے ڈفرنس از ناٹ perceptible with the peace of soul which he has set. تو دیکھیں, میں اس کو پہلے آپ کو اس عبارت کو سمجھنے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک شوق کی بات کی تھی اور ہم نے ایک عزم کی بات کی تھی, یعنی ارادے کی. آپ ارادے کو سمجھیں. دیکھیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر شوق کسی اور چیز کا ہوتا ہے, ہمارے اندر ایک انکلینیشن ہوتی ہے کہ ہم دین کے راستے پہ جائیں, ہم خدا کے راستے پہ جائیں, ہم اچھے کام کریں, یہ شوق ہوتا ہے ہمارا. لیکن ہمارا ارادہ کچھ اور ہو جاتا ہے, یعنی ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذاتی مفادات اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب ذاتی مفاد, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے کسی شخص کی کو سپورٹ کریں اور کیونکہ وہ حق پر ہے, لیکن دوسری طرف چونکہ آپ کا دوست ہے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو ذاتی مفادات کی خاطر آپ کا شوق کچھ اور ہے, لیکن جو آپ ارادہ کر رہے ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں وہ اس شوق کے برخلاف ہے. تو ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقام کے اوپر شوق اور ارادہ ایک ہی ہے. شوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق جو اس کی پرفیکشن ہے, اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, اس کے جو نام ہیں, اسماء و صفات ہیں, اس سے ہمیں محبت ہے, اس کی طرف ہمارے اندر رغبت ہے, اس کی طرف ہمارے اندر جو ہے وہ انکلینیشن پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو ارادہ ہم کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ بعض جگہ حالات کے مطابق دونوں بدل بھی سکتے ہیں, لیکن یہ مقام چونکہ اس کا تعلق سکون قلب سے ہے, اطمینان قلب سے ہے, تو جب اطمینان قلب حقیقی معنی میں تب حاصل ہوتا ہے جب آپ یاد خدا اور ریممبرنس آف اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں شوق اور ارادے میں اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بتانا چاہتے ہیں اس عبارت میں. ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو, آپ دیکھ لیجیے گا. The second and the third which he has called will are united here because they are only different from each other if there is a difference of occasions and events and such a difference is not perceptible, یعنی محسوس نہیں ہے with the peace of the soul. کیونکہ جب آپ آرام و سکون کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا شوق کچھ اور تھا اور ارادہ میرا کچھ اور ہو گیا. اس کے بعد which he has set as a condition here, اور یہ جو ہے بنیادی طور پر کنڈیشن لگائی ہے ابن سینا نے, پیس آف سول. دیکھیں, ارادہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے ایک آرام و سکون کی منزل پر پہنچنا جس کا تعلق آپ کے ہارٹ سے ہے, آپ کے قلب سے ہے. آپ پہلے علم حاصل کرتے ہیں, وہ آپ کا عقیدہ بنتا ہے, وہ آپ کا ایمان بنتا ہے, وہ پھر انگرینڈ ہوتا ہے, پھر وہ ملکہ بنتا ہے, ٹریٹ آف نفس بنتا ہے. یعنی بہت سے مراحل ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آرام و سکون کی منزل جو ہے وہ ارادے سے پہلے ہونی چاہیے, تب آپ کا ارادہ صحیح ہوگا. ورنہ اگر آپ آرام و سکون کی منزل پر نہیں ہیں, آپ اندر سے سکیٹرڈ ہیں, آپ کے اندر خلفشار پایا جاتا ہے, آپ کے اندر انتشار پایا جاتا ہے, آپ کے اپنی جو قوتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اگر وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں اندر سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرام و سکون نہیں ہیں. جب آرام و سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شوق اور ارادہ مختلف ہو سکتا ہے اس کے اندر, کیونکہ پھر آپ کی عقل کہیں اور جا رہی ہے, آپ کا وہم کہیں اور جا رہا ہے, آپ کا خیال کہیں اور جا رہا ہے. آپ کے جو اندر آپ کی جو بھی قوتیں ہیں ان میں ایک اتحاد اور وحدت, ہم آہنگی اور جو کمپیٹیبلٹی اور ہارمنی جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں پائی جاتی. تو یہ ابن سینا یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر باقی چیزیں سمجھ نہیں بھی آئیں گی ہمیں تو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ابن سینا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے بصیرت حاصل کریں, عقل, شعور, اچھا علم حاصل کریں. اس اچھے علم کے نتیجے میں آپ پھر آرام و سکون بھی آپ کے اندر ہو, اطمینان قلب بھی آپ کے اندر ہو. اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ شوق اور عزم اور ارادہ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی, تو وہ صحیح راستے پر آپ جو ہے بڑھیں گے آگے. یہ جو آپ کے عمل میں فرق ہوتا ہے
یہ دراصل آپ کی جو پچھلی سٹیجز ہوتی ہیں وہ آپ فاصلہ اور جو جرنی آپ کی جس کو انٹرنل جرنی کہتے ہیں، اور عرفان میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہے کہ جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم ایکسٹرنل جرنی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم فزیکل جرنی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے انٹرنل جرنی کی بات کر رہے ہیں، ہم اسپرچل جرنی کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اندر کی دنیا میں ہونے والی جو بیٹل ہے، جو جنگ ہے، اس سے متوجہ ہو جائیں گے تو ہم پھر اس کو جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں، پھر ہم عرفان کی منزل پر جو ہے وہ ہم آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کہنے کے بعد ابن سینا جو ہے وہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں the fourth is disregarded۔ فورتھ کیا تھا کہ آپ کے اعضاء و جوارے میں اس کی طاقت کا منتشر ہونا، پھیلنا، اور اس کے بعد آپ کے جسم کے اعضاء و جوارے کا حرکت میں آنا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری بحث میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری ساری بحث کس میں ہے؟ فزیکل نہیں ہے، ہماری بحث ساری وہ ہے کہ جو اسپریچول ہے، جس کا تعلق ارادے سے ہے، تصور سے ہے، تصدیق سے ہے، شوق سے ہے۔ باقی یہ کہ انسان کے جسم کے اعضاء حرکت میں آنا یہ ہمارے نزدیک یہاں پر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک جو ہے ارادے میں شامل ہے یہ چیز بھی۔ آگے فخر الدین رازی ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ نیکسٹ چیپٹر کا میں اعلان کر دوں آپ کے سامنے، بڑا امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے مرحلے پر شروع کر رہے ہیں جس کو ریاضت کہتے ہیں۔ ریاضت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہندو مذہب میں ہے، ریاضت کا ایک تصور ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے ہیں، اپنے اوپر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور پھر میڈیٹیشن کا جو تصور ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، مراقبے کا تصور وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو ریاضت کے نام پر ابن سینا اب شروع کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا ہم اس پر بات کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی آپ کے مائک آپ حضرات کے اوپن ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، کوئی کومنٹس دینا چاہتے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کوسچن نہیں ہے تو پھر ہم اپنی اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ سورہ طٰہٰ قرآن کی تفسیر کا پروگرام ہے، اور ہر ایک ہفتے درمیان جو ہے وہ ہم ایک دن مقامات ہوتا ہے، ایک ہفتے، دوسرا ہفتہ ہمارا تفسیر کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تفسیر کا پروگرام ہوگا، ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا سورہ طٰہٰ پر، جو انشاءاللہ جس پر ہم بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔